أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. سب سے پہلے تمام حضرات کی خدمت میں اس پرمسرت موقع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کا موقع ہے، اور تمام عالم انسانیت کے لیے، تمام نہ صرف یہ کہ عالم تشیع بلکہ تمام حق پسند افراد کے لیے خوشی کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے، اور تمام حق پسند افراد کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ویبینار میں کہ جس میں میرے پاس تقریباً 7 منٹ کا وقت ہے۔ اس 7 منٹ کے وقت میں جو موضوع بہرحال میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع امام کی معرفت کے ساتھ ساتھ امام سے، امام وقت سے ہمارا رابطہ یا ہمارا ارتباط یا ہمارا اپنا کنیکشن، اس کے اوپر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ سب سے پہلی چیز دیکھیے، کائنات میں جو عام طور سے ہم زیارتوں میں اور روایات میں جملہ پڑھتے ہیں کہ اس کائنات کی زندگی کا جو سبب ہے، یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات جو اس کائنات کی حیات کا سبب ہیں، جن کے لیے یہ جملہ آیا ہے کہ وہ بیمنہ روز قلب ورا، انہی کے دم سے پوری کائنات کو رزق دیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کائنات کو خداوند عالم نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اور پوری کائنات میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی بندگی کا حق ادا کر سکے سوائے امام معصوم کے۔ یہ کائنات کا زندہ ہونا اور کائنات کو رزق ملنا بھی اپنے آپ میں اس بات کی ایک دلیل ہے اور ایک علامت ہے کہ ہمارا امام موجود ہے، امام وقت موجود ہے، خداوند عالم کی کامل بندگی کرنے والا موجود ہے، خداوند عالم کا ایک حقیقی اطاعت گزار موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے، خداوند عالم اپنے گناہگار بندوں کو رزق تھوڑی دے گا کہ اسی کی دنیا میں رہیں اور اسی کی دی ہوئی فضاؤں میں سانس لیں اور پھر اس کے بعد خداوند عالم ان کو رزق بھی دے۔ تو خداوند عالم جو رزق دے گا وہ صرف ان کو دے گا کہ جو اس کے حقیقی اطاعت گزار بندے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات رزق کھا رہی ہے، تو اصل جو رزق ہے وہ صرف ان کے لیے ہے جو اس کے حقیقی معنوں میں اطاعت گزار ہیں۔ باقی جن کو بھی رزق مل رہا ہے سب ان کے طفیل میں رزق مل رہا ہے۔ یعنی ہمارے لیے ایک مقام تشکر یہ بھی ہے کہ ہمیں اگر رزق مل رہا ہے تو ہمیں اسی امام کی وجہ سے مل رہا ہے کہ جن کی وجہ سے خداوند عالم نے اس دنیا کو ابھی تک قائم و دائم رکھا ہوا ہے۔ بہرحال تو یہ جیسے کہا جاتا ہے کہ امام کا اپنا وجود ہے اور اس وجود کی جو برکتیں ہیں۔ لیکن سب سے پہلی بات میں یہیں سے اپنی بات شروع کروں گا کہ یہ جو آج
ہمارے دلوں میں ایک اطمینان ہے، یہ جو ایک سکون ہے، یہ جو ایک امن ہے، جس کی وجہ سے خاص طور پر وہ لوگ، چونکہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر پوری دنیا کا اپنا عقیدہ ہے، اپنے اپنے طریقے سے سب جو ہیں وہ معتقد ہیں ان کے، لیکن خاص طور پر شیعیان حیدر کرار، خاص طور پر شیعہ اثنا عشری کا جو عقیدہ ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ امام کے وجود کو یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ آج کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اسی امام کی بدولت ہے، وہ اسی امام کے طفیل میں ہے۔ تو عام طور پر، اور یہ کس طریقے سے، یہ ولایت کے طریقے سے، یہ ولایت کے سبب ہے۔ ولایت اپنے آپ میں امان فراہم کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ میں ایک بہت چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر میں کسی سے سوال کروں کہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ وہ لڑکی زیادہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتی ہے کہ جس کا باپ اس کے سر پہ زندہ ہو، یا وہ لڑکی جو یتیم ہے؟ وہ زوجہ یا وہ عورت اپنے آپ کو زیادہ پرامن محسوس کرتی ہے کہ جس کا شوہر زندہ ہو، یا وہ عورت کہ جو بیوہ ہو چکی ہو؟ ڈیفینیٹلی سب کا جواب یہی ہوگا، جس کا باپ زندہ ہو وہ لڑکی اپنے آپ کو زیادہ سیف محسوس کرے گی، وہ عورت زیادہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرے گی جس کا شوہر زندہ ہو، نہیں کہ جو کہ بیوہ ہو۔ جس کے پاس، یعنی جو غیر معصوم ہستیوں کے پاس جو چھوٹی سی ولایت خداوند عالم نے دی ہے، وہ چھوٹی سی ولایت اتنی زیادہ سیفٹی پرووائڈ کر رہی ہے، تو جو حقیقی ولایت ہے جسے خداوند عالم نے امام معصوم کو عطا کیا ہے، رسول کو عطا کیا ہے، امام وقت کو عطا کیا ہے، امام زمانہ کو عطا کیا ہے، وہ ولایت کس قدر امن جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہوگی، یہ اپنے آپ میں ایک بہت اہم ہے۔ لیکن جب یہ ولایت واقعی ہمیں امان عطا کر رہی ہے تو پھر ہمارا اپنا بھی فریضہ ہے کہ ہم اس ولایت سے کنیکٹڈ رہیں۔ دیکھیے، کسی چیز کا ہماری زندگی میں موجود ہونا ایک نعمت ہے، قرآن نعمت ہے، دین نعمت ہے، بہت سارا جسے کہا جاتا ہے کہ بہت ساری نعمتیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں، لیکن وہ نعمتیں، ان نعمتوں کا صرف پا لینا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ وہ نعمت ہمارے لیے کب رزق بنتی ہے۔ بہت توجہ رکھیے، مثلا میرے اکاؤنٹ میں اچھے خاصے پیسے ہیں تو یہ نعمت ہے، مگر وہ پیسہ جو میرے کام آ رہا ہے وہی میرا رزق ہے۔ میں بازار سے 1 کلو سیب لے کر آیا، یہ نعمت ہے، اس 1 کلو سیب میں جو میں نے کھایا ہے صرف وہی میرا رزق ہے۔ تو نعمتیں خداوند عالم نے ہمیں بے پناہ دے رکھی ہیں، مگر ان نعمتوں کو ہم اپنا رزق کتنا بنا رہے ہیں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ امام زمانہ کا وجود ہمارے لیے ایک نعمت ہے، مگر یہ نعمت ہمارے لیے رزق کا درجہ حاصل کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا ہے، یہ بہت ہے۔ یہ ہمارے لیے رزق کب ہوگا؟ یہ ہمارے لیے رزق اسی وقت ہوگا جب ہم اپنا رابطہ اپنے امام سے مضبوط کریں۔ میں بہت جلدی سے اپنی بات مکمل کروں۔ کنیکشن بہت ضروری ہے، خدا سے کنیکشن بہت ضروری ہے، امام وقت سے کنیکشن بہت ضروری ہے، امام وقت سے ارتباط بہت ضروری ہے۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ امام وقت کو تسلیم کر لینا صرف کافی نہیں ہے، امام وقت سے رابطہ ہونا بہت ضروری ہے۔ امام وقت کو تسلیم کر لینے سے آپ امام وقت کے ساتھی نہیں بنتے ہیں، یا امام وقت کو قبول کر لینے سے آپ امام وقت کے ساتھی نہیں بنتے ہیں، بلکہ آپ امام وقت کے ساتھی اس وقت بنتے ہیں جب امام وقت آپ کو قبول کر لے، امام وقت بھی آپ کو جسے کہا تھا آپ امام وقت کی نگاہوں میں سما جائیں۔ آیت اللہ محمد تقی بولول بہت اچھی بات کہا کرتے تھے کہ امام کو دیکھ لینا بھی کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ امام کا تم کو دیکھنا کمال ہے، کہ امام جو ہے وہ تمہیں رافت کی نگاہ سے، تمہیں محبت کی نگاہ سے، تمہیں اپنے شیعہ ہونے کی نگاہ سے، اس حیثیت سے امام تمہیں دیکھیں، یہ اپنے آپ میں ایک کمال ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے وقت میرے پاس بہت محدود ہے، اور اسی محدود وقت میں مجھے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے کہ ہمارا اپنا رابطہ اپنے امام سے جتنا زیادہ ہو سکے اسے مضبوط بنانا چاہیے۔ بہت چھوٹا سا، ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس بہت سارے ایسے اگزامپلز ہیں جن کو میں
یہاں پر دے سکتا ہوں. شاید ابھی تہران کی فضا میں بہت سارے ایسے بزرگ موجود ہوں جنہوں نے سید عبدالکریم کفاش کو دیکھا ہو، جنہوں نے اپنا رابطہ اپنے امام سے مضبوط بنایا ہوا تھا. کیسی بزرگ شخصیت تھی کہ اگر آپ دیکھا جائے تو ایک کفاش کے لقب سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ شاید جوتے بنانے کا کام کرتے تھے. اور میں نے عرض کیا کہ یعنی موجودہ دور میں شاید کچھ بزرگ ایسے موجود ہوں ابھی بھی تہران میں جنہوں نے ان کو دیکھا ہو، جو ان سے ملے ہوئے ہوں. ایک ایسی عظیم ہستی کہ جس کے لیے اس کی تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا تھا جس ہفتے میں وہ اپنے امام سے ملاقات نہ کرتے ہوں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ملاقات کوئی اتنی آسانی سے نہیں کر سکتا ہے. خود ان کے احوال میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن امام وقت نے ان سے پوچھ لیا کہ عبدالکریم اگر میں ایک ہفتے آپ سے نہ ملوں تو آپ کا کیا ہوگا؟ تو کہا آقا میں مر جاؤں گا اگر آپ نہیں ملیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اسی لیے ملاقات ہو جاتی ہے کیونکہ آپ ایسے ہیں. اگر آپ واقعی آپ کے اندر اتنا اشتیاق نہ ہوتا تو پھر ہماری ملاقات یقیناً نہ ہوتی. تو وہ اشتیاق، وہ شوق، وہ جذبہ، وہ محبت، وہ انتظار، وہ عشق اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنے امام کی معرفت حاصل کرے. چنانچہ میں نے اپنی گفتگو کو جس دعا سے شروع کیا تھا، یہ دعا بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے کہ اس طریقے سے زمانہ غیبت میں دعا کرو کہ پالنے والے اپنا عرفان عطا فرما. اگر تو نے اپنا عرفان نہیں عطا فرمایا تو میں نبی کو کیسے پہچانوں گا؟ نبی کی معرفت عطا فرما. اگر نبی کی معرفت نہیں ملی تو میں اپنے امام کو کیسے پہچانوں گا؟ حجت خدا کو کیسے پہچانوں گا؟ حجت خدا کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر حجت خدا کی معرفت نصیب نہیں ہوئی تو ضللت عن دینی، ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے. لہٰذا امام کی معرفت ہی دین پر باقی رہنے کا نام ہے. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں امام کی معرفت کا ماحقہ عطا کرے اور امام کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور امام سے اپنا رابطہ مضبوط بنانے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ.